السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو دجال اور اس کے فتنوں کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ چند حقائق انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ دوسری چیز ہم آپ کو بتائیں گے کون سے صحابی کی دجال سے ملاقات ہوئی۔ تیسری چیز ہم آپ کو بتائیں گے روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے۔ چوتھی چیز ہم آپ کو بتائیں گے کون سے نبی دجال کو قتل کریں گے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم آپ تک وہ تمام باتیں پہنچائیں جو مستند علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اور صحیح بات جاننے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو۔ آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کانا ہے، یعنی اس کی ایک آنکھ خراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب یہ ظاہر ہوگا، جب یہ نکلے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے بڑی طاقتیں عطا فرمائیں گے۔ اس کے کہنے پر بارشیں برسنے لگے گی، یعنی یہ حکم کرے گا اور آسمانوں سے بارشیں برسنے لگ جائیں گی۔ یہ حکم کرے گا، قبروں سے مردہ اٹھ کر زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے کہنے پر لوگ اسے اپنا معبود سمجھنے لگیں گے۔ وہ کہے گا، میں رب ہوں۔ زمین کے تمام خزانوں پر اس کا قبضہ ہو جائے گا، لیکن اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی جس کو وہ ٹھیک نہیں کر سکے گا۔ یہی علامت ہوگی کہ یہ دجال ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے۔ روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ فرمایا، روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو سب سے بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اس کے ساتھ شیاطین اور جنات کی جماعتیں ہوں گی، اور یہ ان سب کی شکلیں لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ جیسی بنا دے گا۔ پھر وہ آ کے کہیں گے، کیا ہم تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ پہچانو ہمیں۔ تو لوگ ان کی شکلیں، ان کی شباہت، ان کا قد ہو بہو دیکھ کر دھوکے میں پڑ جائیں گے، اور وہ سمجھنے لگیں گے کہ ہاں واقعتاً یہی ہمارے ماں باپ ہیں۔ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ تو مر چکے تھے اور دجال نے ان کو زندہ کیا ہے، تو وہ دجال کی ان کرامتوں کو دیکھ کر اس پر ایمان لے آئیں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہی حقیقی رب ہے۔ آخر میں جو گھروں سے نکلیں گی اور اس کی پیروی کریں گی وہ عورتیں ہوں گی، یہاں تک کہ ایک آدمی جائے گا اور اپنی بہن بیٹیوں کو جا کر رسیوں سے باندھ دے گا، مگر وہ رسیاں توڑ کر اس کے پیچھے بھاگے گی اور اس کی پیروی کرے گی۔ دو مسیح ہے، ایک مسیح عیسیٰ بن مریم، دوسرا مسیح دجال ہے۔ ایک مسیح کو قتل کرنے کے لیے دوسرے مسیح آئیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس کو جہنم رسید کریں گے۔ اس دجال کی دونوں آنکھوں کے بیچ پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اس کو وہی پڑھ سکے گا جو مومن ہوگا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا بغیر پڑھا لکھا ہو۔ جو مومن نہیں ہوگا وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ اسے نہیں پڑھ سکے گا۔ جس نے اللہ کی ذات پر یقین رکھا، اللہ کی ذات پر ایمان لایا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، لیکن وہ آسانی سے کاف فا را پڑھ لے گا اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ کافر ہے۔ احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا فتنہ نہیں آیا۔ وہ پہلے اس بات کی دعوت دے گا کہ میں نبی ہوں، پھر آگے چل کر خدائی کا اعلان کرے گا، لوگ اس کی بات مانتے چلے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ہی فرما دیا تھا کہ وہ آ چکا ہے، بس خروج یعنی نکلنا باقی ہے۔ کون سے صحابی کی دجال سے ملاقات ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا اور میرے ساتھ میرے چند ساتھی تھے۔ ہم مدینہ منورہ آ رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، آپ کی رسالت کو جاننے کے لیے۔ اسی دوران ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا
جب ہم جہاز کے اندر بیٹھ گئے تو ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ایک طوفان آیا جس نے ہمارے جہاز کو ادھر سے ادھر پہنچا دیا، اور وہ جہاز ایک جزیرے پر پہنچا، اس نے ہمیں وہاں لے جا کر چھوڑ دیا۔ اس وقت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ عیسائی تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم وہاں اترے اور ہم نے ایک عجیب و غریب انسان یا جانور دیکھا جسے جساسہ کہتے ہیں۔ مجھے یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ اس کا منہ کہاں ہے، اس کے پیر کہاں ہیں، کچھ معلوم نہیں پڑ رہا تھا، پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس جانور نے یا اس انسان نے مجھ سے کہا کہ آگے جاؤ، کوئی تمہارا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آگے بڑھے تو ہمارے اندر ایک عجیب سی ڈر والی کیفیت بنی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کون ہے، کہیں کوئی جن تو نہیں ہے۔ ہم نے جا کر دیکھا کہ ایک آدمی زنجیروں میں جکڑا پڑا ہے، بڑا لمبا چوڑا عجیب قسم کا انسان ہے اور وہ زنجیروں میں جکڑا پڑا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اس نے فوراً مجھ سے چند سوالات کیے تو میں نے کہا بدبخت پہلے یہ تو بتا کہ تو کون ہے۔ اس نے کہا تم بہت جلد میرے بارے میں جان جاؤ گے کہ میں کون ہوں، چند باتوں کا جواب دو۔ پہلی بات، فلاں دریا سوکھا یا نہیں؟ دوسری بات، فلاں نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا نہیں؟ تیسری بات یہ بتاؤ جزیرۃ العرب میں ہریالی آئی یا ابھی سوکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تجھے ساری باتوں کا جواب دوں گا، لیکن مجھے یہ بتا کہ تو کون ہے۔ اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور میں بہت جلد نکلنے والا ہوں۔ جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی تو میں اسی وقت نکل جاؤں گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے اور آپ علیہ السلام کے سامنے یہ پورا واقعہ رکھا تو نبی علیہ السلام نے حضرت تمیم داری سے کہا کہ یہ واقعہ ہو بہو اہل مدینہ سے سناؤ، یعنی مدینے کے لوگوں کو جمع کرو اور ان کو اسی طریقے سے یہ واقعہ بتاؤ۔ تمام لوگوں کو جمع کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے مدینے والوں سے پوچھا کیا میں نے تمہیں دجال کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں بالکل دجال کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لے آئے، یعنی آپ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودیوں کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کے اندر مختلف ایسی چیزیں تھیں جو عامتاً انسانوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہی دجال ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ جب دجال نکلے گا تو خوب ظلم کرے گا، خوب فساد پھیلائے گا اور لوگ اس کے دھوکے میں پڑتے چلے جائیں گے۔ اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے کہ وہ جمعے کے دن سورہ کہف ضرور تلاوت کیا کرے۔ سورہ کہف 15ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں اس کے فتنوں سے محفوظ ہو جاؤں، کیونکہ جب یہ نکلے گا تو اس دن بڑے بڑے ایمان والے اس کو دیکھ کر دھوکہ کھا جائیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث پر عمل کرے جس میں آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ کہف ضرور تلاوت کیا کرو۔ آخر میں جب اس کا فساد اور اس کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر کے اس کو جہنم میں پہنچائیں گے۔ وقت گزرتا چلا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر جب انتقال ہوگا، آپ کے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے، ایک ہوا بھیجیں گے۔ جن کے دل میں بھی ایمان ہے ان کی جانیں اس ہوا کے ذریعے سے بڑی آسانی کے ساتھ نکل جائیں گی۔ پھر دنیا میں صرف کافر، فاسق، ملحد، مشرک لوگ رہ جائیں گے، اور جب دنیا میں
کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، اس وقت قیامت کا نزول ہو جائے گا۔ تو دجال کے بارے میں یہ چند باتیں تھیں۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دجال کو لے کر یہودیوں کا کیا نظریہ ہے اور ان کی کیا پلاننگ ہے اور اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے، تو ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کو پھر بتائیں گے کہ دجال کو لے کر یہودی کیا سوچتے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے، اور وہ دجال کا کس طریقے سے انتظار کر رہے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.